السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد۔ میری پیاری سوشل میڈیا فیملی، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور آپ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے اور آج میرے خطبے کا یہی موضوع ہوگا۔ ان کو میں 5 پارٹ میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی، کمپلیٹ کروں گی۔ سب سے پہلے میں آج جس ٹاپک پر بات کروں گی، اسلامی تاریخ کی ابتدا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ سب سے پہلے ہم اس نقطے پر بحث کرنا چاہیں گے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کیسے ہوئی اور کب ہوئی۔ اس سلسلے میں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ عہد فاروقی 17 ہجری میں اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوئی۔ سبب یہ تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ آپ کے خطوط اور فرامین میں ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ نہیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اسے کس دن اور کس مہینے میں لکھا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر توجہ فرمائی اور ذی الفہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ تاریخ کی ابتدا کب سے کی جائے۔ صحابہ اکرام کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے 4 اہم واقعات تھے جن سے تاریخ کی ابتدا کی جا سکتی تھی۔ پہلا آپ کی ولادت، دوسرا آپ کی بعثت، تیسرا آپ کی ہجرت اور چوتھا آپ کی وفات۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی رائے تھی کہ واقعہ ہجرت کی تاریخ سے ابتدا کی جائے، اس لیے کہ ہجرت حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ہجرت کے ذریعے اللہ کی عبادت کے لیے آزادانہ فضا ملی۔ ہجرت سے ہی اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ اس رائے پر تمام صحابہ نے اتفاق کیا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سال کا پہلا مہینہ کیسے مانا جائے۔ ہجرت کا واقعہ تو ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا ہے، لیکن اسے سال کا پہلا مہینہ نہیں قرار دیا گیا بلکہ محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کی مدد اور ہجرت کے تعلق سے انصار مدینہ نے آپ سے مکے میں جو بیعت کی تھی وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی تھی۔ بیعت کے بعد آپ نے ہجرت کی نیت کر لی تھی، لیکن اللہ کی جانب سے آپ کو فوراً اجازت نہیں ملی اور ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، لیکن نیت چونکہ ذی الحجہ میں ہی کر لی تھی اور اس وقت ذی الحجہ کا نصف مہینہ گزر چکا تھا۔ اس کے بعد پہلا مہینہ جو سامنے آ رہا تھا وہ محرم کا تھا، اس لیے حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے رائے دی کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم قرار دیا جائے۔ اس رائے پر تمام صحابہ نے اتفاق کیا اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم قرار پایا۔ اس پورے واقعے سے ہمیں 3 باتوں کا سبق ملتا ہے: اپنے معاملات کی تنظیم، غلبہ اسلام کی تڑپ، نیت کا اعتبار۔ تو اپنے معاملات کی جو تنظیم ہے، سب سے پہلے اس پر بات کروں گی۔ تاریخ کی تعیین کے سلسلے میں دوسرا سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دستاویز آیا، اس میں صرف شعبان لکھا ہوا تھا اور یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون شعبان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر فرمایا کہ بھائی اس تحریر میں کس شعبان کا ذکر ہے، جو گزر گیا اس کا، یا جو موجود ہے اس کا، یا جو آئندہ آنے والا ہے اس کا۔ اس خلجان کو دور کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فقہاء صحابی کی رائے لی اور آپس میں مشورہ سے ایک بات طے کر لی گئی۔ جو خلجان تھا وہ دور ہو گیا اور آئندہ کے کام منظم اور منضبط ہو گیا۔ آج پوری امت مسلمہ کا کام الجھا ہوا ہے، نظم و ضبط، جماع قرار کا نام و نشان نہیں ہے۔ سال کے اختتام پر قومین اپنے عروج و زوال کا محاسبہ کرتی ہیں اور کمیاں دور کرتی ہیں، کوتاہیاں مٹاتی ہیں اور ترقی کے منصوبے بناتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے، سال کے دور ان
جہاں جہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو دور کرتے اور مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کرتے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا، بلکہ اس کے برعکس دن بدن ہماری رسوائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری قوتیں گھٹ رہی ہیں، دائرہ کار سیکٹر ہو رہا ہے، اختلافات وسیع ہو رہے ہیں، اتفاق و اتحاد، ایثار و اخوت، ہمدردی ان کا ہوتی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم سب کو متحد ہو کر اپنے معاملات کو منظم کریں اور اپنی قوت کو مضبوط کریں۔ دوسری چیز کا جو سبق ہمیں ملا، غلبہ اسلامی کی تڑپ، اس پر بات کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم غلبہ اسلام کو مد نظر رکھ کر اسلامی تاریخ کی تعیین کی، گویا ان کی ہر فکر پر غلبہ اسلام کی فکر اور ہر خواہش پر اعلاء کلمت اللہ کی خواہش غالب تھی۔ ان کے نفس، مال، قوم اور رنگ و نسل کی فکر پر غلبہ اسلام کی فکر غالب تھی۔ اب ہم خود اپنا محاسبہ کر لیں کہ دین و اسلام پر ہمارا نفس اور ہماری خواہش غالب ہے یا ہماری خواہش اور ہماری رائے پر اسلام غالب ہے۔ اس کسوٹی پر اگر رکھ دیا جائے تو شاید ہم 100% ناکام ہوں گے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ ایسے ہی جو سبق ہمیں ملتا ہے پورے واقعے سے، اس میں نیت کا اعتبار کرنا۔ تو نیت، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مہینے کی تعیین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کا اعتبار کیا، حالانکہ آپ کا سفر ربیع الاول میں ہوا تھا۔ اس نیت کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی بات کو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کی صحت کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نماز اور روزہ کے لیے چند گھڑائے الفاظ کی گردان کا نام نیت نہیں ہے۔ نیت دل کا پختہ ارادے اور دل کے اس اضطراب کا نام ہے جس میں آدمی کی ہستی گم ہو جاتی ہے۔ جب نیت ہو گئی ہجرت کرنے کی تو ام سلمہ کی گود کا بچہ چھین لیا جائے، کوئی پرواہ نہیں، مگر ہجرت ہوگی۔ جب نیت ہو گئی اعلیٰ کلمت الحق کی تو حضرت ابو ذر کو مار کر گرا دیا جائے، کوئی پرواہ نہیں، مگر کلمت الحق کا اعلان ہوگا۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ کا ایک مشہور واقعہ نیت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس تجارت کا مال آیا۔ شام کو تجار نے ان کے پاس پہنچنے اور دام لگایا، لیکن آپ نے کسی سے بات پکی نہیں کی، دام سنا اور چپ رہے۔ صبح ہوئی تو دوسرا گراہک آیا، 10,000 درہم دام لگایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شام میں آنے والے ایک تاجر نے 5,000 درہم دام لگایا تھا اور رات میں میں نے اس کو مال بیچنے کی نیت کر لی، اس لیے میں تم کو نہیں دوں گا۔ اسے کہتے ہیں نیت۔ 5,000 دینے کی صرف نیت کر لی اور وعدہ وعید کچھ نہیں کیا۔ بعد میں اس کا 2 گنا دام مل رہا تھا، لیکن نہیں دیں گے کیونکہ رات میں کی تنہائی میں نیت کر لی۔ گراہک نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اس لیے نیت بدلی نہیں جائے گی۔ فرمایا، لا احب انقضا نیتی۔ اگر ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہماری نیتیں پل پل بدلتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے لیکن آخرت کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کی نیتوں کی اصلاح فرمائے، آمین۔ تو یہ تھا اسلامی تاریخ پر ایک چھوٹا سا واقعہ۔ اگلی ٹاپک انشاءاللہ ماہ محرم کی فضیلت کے اوپر بناؤں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔